بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا کہ ابن رسول اللہ لأی علت اغرق اللہ عز وجل الدنیا كلها فی زمن نوح وفیہم اطفال وفیہم من لا ذنب له۔ اے فرزند رسول، یا ذرا یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے زمانے میں پوری روئے زمین کو غرق کیوں کیا، جبکہ حضرت نوح کی قوم میں بچے بھی تھے اور ایسے لوگ بھی تھے کہ جو بے گناہ تھے، لیکن اللہ نے پوری زمین پر عذاب نازل کر دیا۔ فقال ما کان فیہم الاطفال، امام علیہ السلام نے فرمایا ان میں بچے تھے ہی نہیں، لأن اللہ عز وجل احکم اصلاب قوم نوح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے مردوں اور عورتوں کو 40 برس تک عقیم یعنی مانج بنا دیا تھا۔ 40 برسوں سے اس قوم میں بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے خالق کائنات کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت، حالانکہ اس کا وعدہ ہے کہ جہاں پر چھوٹے بچے ہوں گے، بے گناہ لوگ ہوں گے، اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، بڑوں پر بھی عذاب نازل نہیں کرتا ان چھوٹے بچوں کی وجہ سے، لیکن حضرت نوح کی قوم میں 40 سال سے بچے ہو ہی نہیں رہے تھے۔ فَانْقَطَعَ نَسْلُهُمْ، ان کی نسل منقطع ہو گئی، فَغَرَقُوا، اس لیے وہ غرق ہو گئے، وَلَا طِفْلَ مِنْهُمْ، ان میں سے کوئی بچہ وہ غرق نہیں ہوا جی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَهْلِكَ بِعَذَابِهِ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، اس لیے خالق کائنات کا فیصلہ ہے کہ وہ کسی بے گناہ کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امل باقون من قوم نوح فاغرقوا لتکذیبہم لنبی اللہ نوح، اور باقی لوگوں کو اس لیے غرق کر دیا گیا کہ انہوں نے حضرت نوح کی تکذیب کی تھی، حضرت نوح کو انہوں نے جھٹلایا، ان کی نبوت پر اعتراضات کیے۔ وَصَائِرُمْ اُغْرِقُوا بِرِضَاهُمْ بِتَكْذِيبِ الْمُكَذِّبِينَ، اور باقی جو لوگ تھے وہ ان کی اس تکذیب پر راضی رہتے تھے، اس پر خوش ہوتے تھے، یعنی کسی کی برائی پر خوش ہونا بھی گویا کہ وہ برائی میں خود ملوث ہے۔ اس لیے اللہ نے ان سب کو غرق اس لیے کیا کہ کچھ لوگ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، اور دوسرے لوگ ان کی تکذیب اور مذاق پر خوش ہوتے تھے، تو خالق کائنات نے سب پر عذاب نازل کر دیا۔ وَمَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَ بِهِ كَانَ كَمَنْ شَاهِدَهُ وَعَطَاهُ، جو بھی کسی معاملے سے، یہ ایک عمومی حکم ہو گیا، جو کسی معاملے سے خوش ہوتا ہے حالانکہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے، ایک مثلا واقعہ ہوتا ہے، اس کو بے گناہ کو مارا جاتا ہے، تو وہ اس بے گناہ کے مارے جانے پر اگر بعد میں بھی خوش ہوتا ہے تو گویا کہ یوں سمجھے کہ وہ وہاں پر حاضر ہے اور اس کا بھی ہاتھ اسی گناہ میں ملوث ہے۔ اس لیے آج بھی ہم اگر محمد و آل محمد کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں یقین ہے کہ ہم رسول اللہ کی معیت میں ہیں، علی ابن ابی طالب اور امام حسین علیہ السلام کی معیت میں ہیں، آج بھی ہم ان کی ولایت پر اسی لیے راضی ہوتے ہیں۔